الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان وعظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم قرة عين بك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ مختصراً خطبہ مسنونہ کے بعد معزز و محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عرض و معروض کا سلسلہ دراز کرنے سے قبل اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں کہ مالک و مولا مجھ حقیر و فقیر کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبوں کو حق قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انکم تعرضون علی باسمائکم وسیمائکم فاحسنوا الصلاة علی۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں شوق اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھو، جا کے وہاں پیش ہوگا نام بنام جس قدر جس کا ہو درود شریف، بزم مولد میں جب ہو تم حاضر پڑھتے ہر دم رہو درود شریف۔ تو باواز درود شریف کا نذرانہ بانداز غلامانہ پوری ایمانداری کے ساتھ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ اے عاشقان رسول، الحمدللہ ماہ مبارک ماہ نور یعنی ماہ ربیع الاول چونکہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اس لیے اس ماہ مبارک کے تشریف لاتے ہی پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ بوڑھا ہو یا جوان، ہر حقیقی مسلمان گویا دل کی زبان سے بول اٹھتا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مبارک مہینے کی برکتیں نصیب فرمائے، ہم بھی جشن ولادت کی خوشی میں چراغاں کریں، گھر سجائیں، گلیاں سجائیں، خوب تلاوتی قرآن کریں، درود پاک کی کثرت کریں، ذکر محبوب کی محفلیں سجائیں، گناہوں سے بچتے ہوئے شریعت کے دائرے میں رہ کر خوب دھوم دھام سے میلاد منائیں۔ یہ سب اخلاص کے ساتھ اللہ و رسول کی رضا کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دین و دنیا کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ نور کی پھوہار برسی چار سو ہے روشنی، ہو گیا گھر گھر چراغا عید میلاد النبی، غنچے چٹ کے پھول مہکے ہر طرف آئی بہار، ہو گئی صبح بہارا عید میلاد النبی۔ ہم نہ کیوں روشن کریں گھر گھر دیے میلاد کے، خود کرے جب حق چراغا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، ہم نے پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کو 2 کاموں سے منع کیا ہے۔ وہ 2 کام کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، یعنی ایک ہے حق بات اور دوسری ہے باطل بات، ان دونوں کی آپس میں ملاوٹ نہ کیا کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔
یہ دوسرا حکم ہے، یعنی اے بنی اسرائیل، حق کو جانتے بوجھتے چھپایا بھی مت کرو، بلکہ حق کا ہمیشہ چرچا ہی کرتے رہا کرو۔ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ پہلی بڑی آسمانی کتاب یعنی تورات شریف میں رب کائنات نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور نشانیوں کو کھول کر بیان فرما دیا تھا۔ اب ہوتا یوں ہے کہ بنی اسرائیل سے جب لوگ پوچھتے کہ تم اہل کتاب ہو، بتاؤ کیا تورات شریف میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں موجود ہیں؟ کیا تورات کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں؟ اس موقع پر بنی اسرائیل دو طرح ڈنڈی مارتے یعنی ہیرا پھیری کیا کرتے تھے۔ نمبر ایک یہ کہ جو اوصاف و کمالات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے ان میں اپنی طرف سے کچھ باتیں لکھ دیتے اور کہتے دیکھو تورات میں تو یہ نشانیاں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ نہیں پائی جاتی۔ یوں یہ حق اور باطل کو خلط ملط مکس اپ کر دیتے۔ دوسری ہیرا پھیری یہ کرتے کہ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اوصاف کو سرے سے چھپا ہی لیتے، لوگوں کو بتاتے ہی نہیں تھے۔ اس پر اللہ تعالی نے انہیں تنبیہ فرمائی۔ پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 187 میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، یعنی اور یاد کرو جب اللہ تعالی نے ان لوگوں سے عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم ضرور اس کتاب کو لوگوں سے بیان کرنا اور اسے چھپانا نہیں، یعنی اے بنی اسرائیل تم سے تو وعدہ لیا گیا تھا کہ تم اللہ تعالی کی اتاری ہوئی کتاب کو چھپاؤ گے نہیں بلکہ کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، اب تم نے اسے چھپانا شروع کر دیا، لہذا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ آیت کریمہ میں 2 مرتبہ لفظ حق استعمال ہوا ہے۔ اس جگہ حق سے کیا مراد ہے؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے مفسرین اکرام فرماتے ہیں نعت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی اس جگہ حق سے حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پاک مراد ہے۔ کون سی نعت؟ جو تورات شریف میں بیان ہوئی تھی۔ لہٰذا بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ تورات پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے والوں، ہم نے تورات شریف میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں، آپ کے اوصاف، آپ کے فضائل و کمالات، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے چہرے کا ذکر، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں کا ذکر، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری مہر نبوت کا ذکر، آپ کی چال مبارک کا ذکر، آپ کے انداز گفتگو اور ڈسکس کا ذکر، آپ کے شہر کا ذکر، آپ کی ولادت کا ذکر، آپ کی ہجرت کا ذکر، آپ کے دنیا میں آنے کا ذکر، آپ کے دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کا ذکر۔ غرض ہے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں اور اوصاف کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اے اہل تورات، اب تم پر لازم ہے کہ تم ہمارے محبوب کی نعتوں میں نہ تو اپنی طرف سے ملاوٹ کرو، نہ ہمارے محبوب کی نعتیں چھپاؤ، بلکہ جتنا ہو سکے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتوں کا چرچا کرو۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، معلوم ہوا آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں، آپ کے اوصاف و کمالات کا چرچا کرنا رب کریم کو پسند ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کتنی خوش نصیب اور لکی ہیں وہ لوگ جو اوصاف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب چرچا کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، میلاد منایا کرتے ہیں، ذکر مصطفیٰ کی محفل سجا کر، جھنڈے اٹھا کر، جلوس میں شرکت فرما کر، جھوم جھوم کر آپ کی آمد کا چرچا کرتے اور ذکر مصطفیٰ کرنے کی سعادت پاتے ہیں۔ نعت سنتا رہوں، نعت کہتا رہوں، آنکھ پرنم رہے، دل مچلتا رہے، نجم نام محمد زباں پر رہے، ذکر ہوتا رہے، سانس چلتی رہے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، یہاں یہ کیسی
کمال کی بات ہے کہ رب کائنات نے اپنے محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک کو، آپ کے اوصاف و کمالات کو، آپ کی شان و عظمت کے بیان کو حق فرمایا ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ حق کیا ہوتا ہے۔ رب کائنات نے پارہ 13 سورہ رعد میں حق اور باطل کا فرق سمجھایا ہے۔ ارشاد فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، یعنی تو جھاگ تو ضائع ہو جاتا ہے، اور وہ پانی جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے وہ زمین میں باقی رہتا ہے۔ یہ حق اور باطل کی مثال ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب زور کی بارش برستی ہے، پانی زمین پر بہنے لگتا ہے، اس وقت پانی کے اوپر کچھ جھاگ آ جاتے ہیں، پھر یہ جھاگ جلد ہی ختم ہو جاتے ہیں، مگر جو پانی ہے وہ محفوظ رہتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا، اسے زمین چوس لیتی ہے اور بادلوں کی صورت میں ہوا پر سوار کر دیا جاتا ہے، گلشیر بنا کر محفوظ کر دیا جاتا ہے، یہ مٹتا نہیں ہے۔ فرمایا یہی حق اور باطل کی مثال ہے۔ باطل چاہے کچھ دیر کے لیے چھا جائے، آخر ختم ہو جاتا ہے، اور حق کی یہ شان ہے کہ اسے جتنا چھپاؤ اتنا نکھر کے سامنے آتا ہے، اسے جتنا دبانے کی کوشش کرو اتنا ہی ابھرتا ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے، ایک طرف مثال کے ذریعے سمجھایا گیا کہ حق کبھی چھپتا نہیں ہے، حق کبھی دبتا نہیں ہے، حق کبھی مٹتا نہیں ہے، دوسری طرف نعت مصطفیٰ کو، اوصاف مصطفیٰ کو، کمالات مصطفیٰ کو حق فرمایا جا رہا ہے۔ ان دونوں کو ملاؤ، نتیجہ کیا نکلے گا؟ رزلٹ یہ ہوگا کہ نعت مصطفیٰ حق ہے، یہ کبھی مٹ نہیں سکتی، اوصاف مصطفیٰ حق ہیں، یہ کبھی چھپ نہیں سکتے، کمالات مصطفیٰ حق ہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ میرے عزیزو، زمانہ گواہ ہے، ابو جہل سے لے کر آج تک ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ آئے، وقت کے بڑے بڑے بادشاہوں نے ذکر مصطفیٰ کو روکنے کی کوشش کی۔ ذکر مصطفیٰ، محفل میلاد مصطفیٰ، محفل کمالات مصطفیٰ پر بدعت کے فتوے بھی لگے۔ عالمی سطح پر پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاذ اللہ گستاخیاں بھی ہوتی ہیں، گستاخانہ خاکے بھی بنائے جاتے ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں زور لگاتی ہیں کہ کہیں کسی طرح ذکر مصطفیٰ کم ہو جائے، کسی طرح محبت مصطفیٰ کم ہو جائے، مگر رب رحمان کا فضل ہے 1450 سال ہونے کو ہیں، ذکر مصطفیٰ نہ کبھی کم ہوا ہے نہ قیامت تک کم ہوگا۔ الحمدللہ یہ ذکر دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بقا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید ایک جگہ لکھتے ہیں، وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اسلام سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استغفر اللہ نفرت کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے تورات شریف کھولی، اس کی تلاوت کرنے لگا، کیا دیکھتا ہے کہ تورات شریف میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نام 4 جگہوں پر محمد لکھا ہوا ہے۔ اس کو اس پیارے نام سے نفرت تھی۔ تورات شریف میں یہ نام پاک دیکھ کر جل بھن گیا، فوراً ہی اس نے یہ نام پاک وہاں سے کھرچ دیا۔ اگلے دن دوبارہ جب تورات شریف پڑھنے بیٹھا تو کیا دیکھتا ہے، اب 4 کی بجائے 8 جگہوں پر نام محمد لکھا ہوا ہے۔ بڑا حیران ہوا، گھر والوں سے پوچھا، اپنے بچوں کو ڈانٹا کہ تم نے ہی لکھا ہوگا، سب بولے ہم نے تو نہیں لکھا۔ خیر، اس نے دوبارہ نام پاک کو کھرچ دیا۔ اگلے دن کیا دیکھتا ہے کہ 8 کی بجائے 12 جگہوں پر نام پاک لکھا ہوا ہے۔ اب تو اس کا دل چوٹ کھا گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں لاکھ مٹاؤں یہ نام پاک مٹتا نہیں، مزید بڑھ جاتا ہے، تو اس کے دل میں نور جگ گیا اور اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ دشمن گھٹائیں جتنی عزت بڑھے گی اتنی،
دشمن گھٹائیں جتنی عزت بڑھے گی اتنی، منظور ہے خدا کو احترام تیرا، منظور ہے خدا کو احترام تیرا۔ میرے عزیز، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے نعت مصطفیٰ کو حق فرمایا۔ یہ قرآن کریم کا ایک مقام ہے۔ اس کے علاوہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور کن کن الفاظ کے ساتھ قرآن کریم نے یاد فرمایا ہے، سنیے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ وصول کرو۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آیاتی یعنی میری آیتیں یعنی نشانیاں فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ ذکر محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، اس سے شان رب کریم کی ظاہر ہوتی ہے۔ ذکر ہو زلف مصطفیٰ کا، ذکر ہو رخ مصطفیٰ کا، ذکر ہو اوصاف و کمالات مصطفیٰ کا، تو یہ سارے ذکر رب کی نشانیاں ہیں، کیونکہ اس ذکر سے دل میں محبت الہی بڑھتی اور رب کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی، تم سے خدا کا ظہور، اس سے تمہارا ظہور، لم ہے یہ وہ ان ہوا تم پہ کروڑوں درود۔ یعنی یہ بڑی باریک بات ہے، ایک ہوتی ہے دلیل لمی اور ایک ہوتی ہے دلیل انی۔ میں اس کو ذرا مثال کے ساتھ آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کروں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ دور سے کہیں آپ کو دھواں اٹھتا ہوا نظر آئے، آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ کہیں آگ لگی ہوئی ہے، حالانکہ آپ نے آگ کو دیکھا نہیں، شعلے اٹھتے دکھائی نہیں دیے، کسی نے آ کر بتایا نہیں، آپ نے صرف دھواں دیکھا اور جان لیا کہ آگ لگی ہے۔ اسی طرح جب ہم کہیں آگ جلتی ہوئی دیکھتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ آگ ہے تو دھواں بھی ہوگا۔ مثال کے طور پر آج کل وہ دور تو نہیں رہا، پھر بھی اگر ہم گھر میں موم بتی جلائیں تو ذرا احتیاط کے ساتھ جلائی جاتی ہے کہ کہیں موم بتی کی وجہ سے دیوار کالی نہ ہو جائے۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ آگ جلے گی تو دھواں ہوگا۔ یعنی یہ دو پہلو ہیں، دھوئے کو دیکھ کر آگ کو پہچان لیا، اسے کہتے ہیں دلیل لمی، اور دوسرا پہلو ہے آگ کو دیکھ کر دھوئے کی پہچان کر لینا، اسے کہتے ہیں دلیل انی۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں تم سے خدا کا ظہور، اس سے تمہارا ظہور، لم ہے یہ وہ ان ہوا تم پہ کروڑوں درود۔ یعنی اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب کریم نے آپ کو ایسا بے مثال اور با کمال بنایا ہے کہ آپ کی شانیں پڑھیں تو رب کی توحید سمجھ آ جاتی ہے، اور رب رحمان کی توحید کو پوری طرح سمجھ لیں تو آپ کی شان و عظمت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو، اوصاف و کمالات کو، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نشانیاں فرمایا۔ مزید سنیے، پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 159 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، یعنی بے شک وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں۔ یہاں بنی اسرائیل کی اسی بری عادت کا بیان ہے کہ یہ اوصاف مصطفیٰ کو چھپاتے ہیں، مگر غور فرمائیے پہلے جو آیت ہم نے سنی اس میں نعت مصطفیٰ کے لیے لفظ حق استعمال ہوا تھا، یہاں اللہ تبارک و تعالی نے نعت مصطفیٰ کو الہدی یعنی ذریعہ ہدایت ارشاد فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، اس سے معلوم ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا ذکر ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بیان کی جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا چرچا کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو ذوق و شوق کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کی برکت سے بندے کو ہدایت نصیب ہو جاتی ہے۔ مسند امام احمد میں ہے ایک مرتبہ پیارے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے قریب سے گزرے، اس کا بیٹا بیمار تھا اور وہ اس کے سرہانے بیٹھا تورات پڑھ رہا تھا۔ سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے یہودی، تجھے اس سچے خدا کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری، کیا تورات میں میرے نعت
اور اوصاف لکھے ہیں، اس نے فوراً ہی انکار کر دیا، مگر اس کا بیٹا جو بیمار تھا، اس کی قسمت کا ستارہ چمک رہا تھا، اس نے فوراً اپنے باپ کا جھوٹ واضح کرتے ہوئے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تورات میں آپ کی نعت، آپ کے صفات اور آپ کے تشریف لانے کے زمانے کا ذکر موجود ہے۔ یہ کہتے ہی اس بچے نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے؟ یہ کون سے شہ بالا کی آمد ہے؟ وہ آنے کی جن کی خبر تھی مدت سے، دعائے خلیل کی عیسیٰ کی جو بشارت تھے۔ سبحان اللہ، یہ ہے نعت مصطفیٰ کا فیضان۔ ایک غیر مسلم نے جب تورات شریف میں لکھی ہوئی نعت شریف کو دل سے مان لیا، دل سے تسلیم کر لیا، تو اس کی برکت سے اس خوش نصیب کو ایمان کی دولت بھی مل گئی اور صحابیت کا بلند ترین درجہ بھی نصیب ہو گیا۔ میرے عزیزو، جس طرح نعت مصطفیٰ کا ذکر ذریعہ ہدایت ہے، یوں ہی نعت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپانا گمراہی کا سبب بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے متعلق فرمایا، ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، بے شک وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ یعنی وہ برے لوگ جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، دین اسلام سے روکتے ہیں، وہ بہت بڑی گمراہی میں ہیں۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے کیسے ہیں، اس کا انداز کیا اختیار کرتے ہیں؟ تو مفسرین کرام نے فرمایا، بِكَتْمِهِمْ نَعْتَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کو اللہ تعالی کے راستے سے روکنے کے لیے، راہ ہدایت سے روکنے کے لیے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، پتہ چلا کہ نعت مصطفیٰ کو چھپانا، اوصاف مصطفیٰ کو چھپانا، کمالات مصطفیٰ کو چھپانا اور کمالات مصطفیٰ کو بیان نہ کرنا گمراہیوں کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ گج وج کے ذوق و شوق کے ساتھ، پوری ایمانی قوت کے ساتھ محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بس کرتے ہی رہا کریں، اس میں ہرگز کمی نہ آنے دیں۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ یہاں ایک وضاحت بھی کر دوں، ایک نعت وہ ہے جو ہمارے ہاں عام رائج ہے۔ نعت خوان حضرات مائک پر طرز لگا کر شان مصطفیٰ میں لکھے ہوئے اشعار پڑھتے ہیں، یہ بھی نعت ہے۔ اگر یہ اشعار شریعت کے دائرے میں رہ کر لکھے گئے ہوں تو اس کے بھی اپنے فضائل ہیں، برکتیں ہیں۔ البتہ یہاں قرآن کریم کی روشنی میں جس نعت مصطفیٰ کا بیان ہو رہا ہے، اس سے مراد ہے اوصاف و کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن کریم میں آئے، جو حدیثوں میں آئے، ان کو بیان کرنا۔ اب چاہے وہ اشعار کی صورت میں ہوں یا بیان کی صورت میں، درس کی صورت میں ہوں یا کتاب لکھنے پڑھنے کی صورت میں، جس طرح ہوں اس کے فائدے و بینیفٹ نصیب ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ذکر مصطفیٰ کیا کریں، اوصاف مصطفیٰ کے چرچے کریں، کمالات مصطفیٰ کے چرچے کریں، پیارے آقا کی پیاری پیاری اداؤں کا چرچا کریں، سیرت مصطفیٰ کا چرچا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے دل میں عشق رسول بھی بڑھے گا، محبت الہی میں بھی اضافہ ہوگا، رب نے چاہا تو دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ میرے عزیز، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اسلام قبول کرنے سے پہلے کی بات بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم نے مصر کے بادشاہ مقوقس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنی۔ پھر میں اسکندریہ گیا، وہاں میں نے پچھلی امتوں کا کوئی عبادت خانہ نہ چھوڑا، سب کے پاس گیا، سب سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ آخر ایک پادری کے پاس پہنچا، وہ اپنی قوم کا بہت بڑا عالم تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا کوئی نبی دنیا میں آنا باقی ہے؟ وہ بولا، نعم وہو آخر الانبیاء، ہاں وہ آخری نبی ہیں، ان کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی تشریف نہیں لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہی کی پیروی کا حکم دیا تھا۔ وہ نبی امی عربی ہیں اور ان کا نام پاک احمد ہے۔
حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ سب باتیں خوب یاد رکھی اور وہاں سے واپس آ کر اسلام قبول کر لیا۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو انہیں ان کی اولاد دکھائی گئی، آپ نے اپنی اولاد میں سے بعض کو بعض سے افضل دیکھا، پس آپ نے سب سے آخر میں بلند اور روشن نور دے کر عرض کیا یا ربی من ھذا، اے اللہ تبارک و تعالی یہ کون ہے؟ تو ارشاد ہوا اے آدم یہ آپ کے بیٹے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہی اول ہیں، یہی آخر ہیں، یہی وہ ہیں جو روز قیامت سب سے پہلے شفاعت کریں گے، انہی کی شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ خاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے رسول اور سب سے آخری نبی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قدرت کے قلم نے ازل سے ہی محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کی دھومیں مچائی تھیں اور ان پاکیزہ نعتوں میں آپ کے آخری نبی ہونے کو بطور خاص بیان کیا گیا تھا۔ نہیں ہے اور نہ ہوگا بعد آقا کے نبی کوئی، وہ ہیں شاہ رسول ختمی نبوت، اس کو کہتے ہیں لگا کر پشت پر مہر نبوت، حق تعالی نے انہیں آخر میں بھیجا، خاتمیت اس کو کہتے ہیں۔ میرے عزیزو یہ بھی ایک کمال کی بات ہے کہ انسان نے جب پہلی مرتبہ اس زمین پر قدم رکھا اس وقت بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک نعت ہی تھی جس کے ذریعے دل کو سکون اور قرار نصیب ہو رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام ہند میں اترے، آپ کو کچھ گھبراہٹ ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے آذان دی، جب انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا من محمد، یعنی محمد کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا آخر ولدک من الانبیاء، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اولاد میں سے سب سے آخری نبی ہیں، شہ انبیاء ہے، خدا کا ہے پیارا، وہ نبیوں میں سن لو نبی آخری ہے، محمد ہے، احمد ہے، سلطان بطحہ، وہ نبیوں میں سن لو نبی آخری ہے۔ میرے عزیزو یہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند فضائل اور فائدے ہم نے سنے۔ الحمدللہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے اور حق کبھی چھپتا نہیں، کبھی مٹتا نہیں، ہمیشہ ابھرتا اور اونچے سے اونچا ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ نعت مصطفیٰ کو آیات خدا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں فرمایا گیا، پتہ چلا نعت مصطفیٰ بھی ذکر خدا ہی ہے کہ پیارے آقا کی شان سے شان خدا کا اظہار ہوتا ہے۔ واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، تو خدا کا خدا ہوا تیرا، اور میں کیا لکھوں خدا کی حمد، حمد اسے وہ خدا ہوا تیرا، جو تیرا ہو گیا خدا کا ہوا، جو خدا کا ہوا ہوا تیرا۔ اسی طرح نعت مصطفیٰ ذریعہ ہدایت ہے کہ اس کی برکت سے دل میں نور ایمان بڑھتا ہے، دل روشن ہوتا ہے، عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے، محبت الہی بڑھتی ہے اور ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا کریں، میلاد بھی منائیں۔ میلاد کی اصل تو ذکر مصطفیٰ ہے، ذکر آمد مصطفیٰ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ہمیں ہدایت نصیب ہو گئی، اس نعمت کے شکر کا نام میلاد ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر جھنڈیاں لگانا، لائٹنگ کرنا، پرچم لگانا، گھروں گلیوں بازاروں کو سجانا، یہ سب کچھ خوشی کے اظہار کے لیے ہے۔ جب گھر میں کسی کی شادی ہو گھر کو سجایا جاتا ہے، کس وجہ سے؟ گھر کے اندر شادی ہو رہی ہے، باہر گلی والی دیوار پر لائٹنگ کی گئی، اس کی نہ تو روشنی گھر کے اندر آ رہی ہے نہ وہ سجاوٹ گھر کے اندر سے نظر آ رہی ہے۔ پھر یہ لائٹنگ کیوں کی جاتی ہے؟ خوشی کے اظہار کے لیے کی جاتی ہے، یہ بتانے اور دکھانے کے لیے کی جاتی ہے کہ ہمارے بیٹے کی شادی ہے۔ بس میلاد میں بھی یہ سب کچھ خوشی کے اظہار کے لیے ہے۔ میلاد کی اصل ذکر مصطفیٰ ہے اور ہم قرآن کریم کی روشنی میں سن چکے
کہ ذکر مصطفیٰ کو چھپانا، کمالات مصطفیٰ کے بیان سے روکنا اصل میں رب کے رستے سے، دین اسلام سے روکنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خوب گج وج کے ذوق و شوق کے ساتھ، پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ میلاد منائیے، کسی کے وسوسوں میں ہرگز مت آئیے، گھر بھی سجائیے، گلیاں بھی سجائیے۔ ہاں ایک بات جو ہم نے لازمی یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ میلاد بھی منانا ہے تو میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر رہ کر منانا ہے، اس میں کوئی بھی خلاف شریعت کام ہم نے نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے ایک شرعی مسئلہ عرض کرتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ نعت شریف میوزک کے ساتھ پڑھنا اور سننا ناجائز و گناہ ہے۔ میرے عزیزو، نعت شریف پڑھنا بھی سعادت ہے، اسے سننا بھی سعادت ہے، مگر اب عجیب حالات ہیں، لوگ نعت پاک کو بھی میوزک کے ساتھ پڑھنے لگ گئے ہیں۔ نعت خواہ نعت پڑھ رہا ہوتا ہے، پیچھے ہلکا ہلکا میوزک چل رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے موسیقی ناجائز و گناہ ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن قریب میری امت میں کچھ قومیں ایسی ہوں گی جو زنا، ریشمی کپڑوں اور باجوں کو حلال ٹھہرا لیں گی۔ ایک روایت میں فرمایا، میرے رب نے مجھے مزامیر یعنی موسیقی کے آلات توڑنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو توڑنے کے لیے تشریف لائے، غور فرمائیے انہی کی شان بیان کرنے میں ایسے آلات کا استعمال کرنا کس قدر بے ادبی ہے۔ لہٰذا موسیقی والا نعت پڑھنا بھی جائز نہیں ہے اور اسے سننا بھی ناجائز و گناہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مزامیر یعنی گانے بجانے کے آلات حرام ہیں۔ اللہ پاک ہمیں درست اسلامی احکام سیکھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے جو کی ہے بات، اس میں جو ہوئی ہوں اغلاط، ان کو معاف کرے رب کائنات۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔